کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا جناب شہید عبدالحمید صاحب کے بارے میں فدائے وطن. یہ سبق جناب ڈاکٹر معین الدین شاہین صاحب کی طرف سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے, ہمارے کتاب کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. اور اس سبق میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے جو ہے حب الوطن من الایمان, کہ وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے, ایمان کا حصہ ہے. خاص طور پر طالب علموں میں اپنے وطن سے محبت کرنے کا سلیقہ, وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا اور وطن کے لیے اپنی آن بان شان سب کچھ قربان کر دینے کا سلیقہ انہیں سکھایا گیا ہے. دیکھیے سبق کی طرف چلتے ہیں. فدائے وطن, وطن پر فدا ہو جانا, وطن پر اپنے آپ کو مٹا دینا, اپنے آپ کو نیوچھاور کر دینا. ہندوستان ایک امن پسند ملک ہے جو انسانیت اور شرافت میں یقین رکھتا ہے. سنسکرت کی ایک کہاوت کے مطابق اہل ہندوستان تمام دنیا کو ایک خاندان تسلیم کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ بھارت جو ہے, ہمارا ملک ہندوستان جو ہے, وہ انسانیت اور شرافت پر یقین کرتا ہے, بہترین فلاح و بہبودی پر یقین و اعتماد رکھتا ہے. اور خاص طور پر سنسکرت کے اندر ویدوں میں سے ایک کوڈ کیا گیا ایک شلوک ہے جو ہمیں بتلاتا ہے واسودھیو کٹمبکم کے بارے میں, کہ سمست دنیا جو ہے, ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ ایک اپنے آپ میں بھائی بھائی ہے, آپس میں ایک ہی خاندان سے نکلے ہوئے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستانیوں نے طاقتور ہونے کے باوجود نہ تو کسی پڑوسی ملک کی زمین پر قبضہ کیا اور نہ ہی کسی ملک کو جنگ کے لیے مجبور کیا. یعنی اتہاس اس بات کا گواہ رہا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان نے کبھی کسی بھی دیش پر خود چلا کر کے آکرمن نہیں کیا, کبھی کسی پڑوسی دیش پر خود چلا کر کے اپنی فوجیں نہیں بھیجی ہے, کبھی اس کی جگہوں پر قبضہ نہیں کیا ہے, نہ ہی کبھی کسی دیش کو جنگ کے لیے مجبور کیا ہے. لیکن صد افسوس کہ ہمارے پڑوسی ملکوں نے نہ صرف ہماری سرحدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بلکہ ہماری انسانیت اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہم پر جنگیں بھی تھوپی ہیں. یعنی ہمارے پڑوسی ملکوں نے ہم پر ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر کئی مرتبہ اپنی فوجیں ہم پر بھیجی ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو خاموش رکھا ہے, جن کا جواب ہمارے جانباز اور جانسار فوجیوں نے دے کر اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. یقیناً بات اعتماد اور بھروسے کی ہے کہ ہم نے کبھی چلا کر کے کبھی دوسرے ملکوں پر ہمارے پڑوسی ملکوں کو کبھی پریشان نہیں کیا, بلکہ کئی مرتبہ ایسا ماحول بھی ہوا ہے کہ ہمارے کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنی فوجیں ہمارے ملک میں بھیجی ہیں. اور جب انہوں نے اپنی فوجیں یہاں پر بھیجی ہیں تو ہماری فوج نے بھی ان کے یکے دیگرے ان کے کئی فوجوں کو ہلاک ہی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بھی اپنے ملک کے جانبازوں نے بھی اپنی بہترین طریقے سے صلاحیت اور اپنا جو ہے لوہا منوایا ہے. میدان جنگ میں یوں تو ہزاروں فوجی شہید ہوتے ہیں, لیکن چند ایسے فوجی بھی گزرے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے نمائندہ اور انفرادی کارناموں کے پیش نظر شہیدوں کی فہرست میں منفرد جگہ بنائی ہے. یوں تو میدان جنگ میں ہزاروں سینک شہید ہوتے ہیں, ہزاروں نوجوان اپنی جاں بحق کرواتے ہیں, لیکن کئی ایسے نام شامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو پاتی. ایسے جاباز اور جانثار وطن پرستوں میں ایک نام فدائے وطن شہید عبدالحمید کا نام بھی شامل ہے. انہی جابازوں میں ایک نام جناب عبدالحمید صاحب فدائے وطن کا نام بھی انہی جابازوں میں شامل ہے. عبدالحمید کی ولادت صوبہ اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے مشہور گاؤں دھامو پور کے ایک پسماندہ خاندان میں 31 جنوری 1933 عیسوی کو ہوئی. شہید وطن عبدالحمید صاحب کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے ایک مشہور شہر جس کا نام ہے دھامو پور, وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی. کب ہوئی تھی آپ کی ولادت؟ 31 جنوری 1933 عیسوی کو غازی پور, جو کہ غازی پور کا ایک چھوٹا سا گاؤں جسے کہتے ہیں دھامو پور, اور وہاں پر اتر پردیش میں آپ کی ولادت ہوئی 31 مارچ 1933 عیسوی کو, 31 جنوری 1933 عیسوی کو. عبدالحمید کے والد کا نام محمد عثمان تھا. آپ کے والد صاحب کا نام محمد عثمان تھا, جو گزر بسر کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے. یعنی آپ درزی کا کام کیا کرتے تھے. آپ کے والد صاحب جو تھے جناب محمد عثمان صاحب, وہ سلائی کا کام کرتے تھے, کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے. لیکن عبدالحمید کی اپنے آبائی پیشے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یعنی عبدالحمید صاحب کی اپنے آبائی پیشہ, اپنے خاندانی پیشے میں کوئی دلچسپی, کوئی رجحان نہیں تھا. انہیں تو کشتی کی مشق کرنے, افنتی ندی کو پار کرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے میں لطف آتا تھا. آپ کو تو
کشتی کی مشق کرنا یعنی کہ بار بار مشق کرنا، بار بار تیاری کرنا، ابھرتی ہوئی ندی کو پار کرنا، ندیوں کو پار کرنا اور غلیل سے نشانہ لگانا، یہ ان کاموں میں آپ کو لطف آتا تھا، ان کاموں میں آپ کی دلچسپی زیادہ تھی۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جی لگا کر کے محنت کی، جی جان سے کوشش کی اور ہمیشہ عبدالحمید کو حب الوطنی، قومی یکجہتی اور وطن کے تحفظ کا درس دیا۔ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اپنے ملک سے محبت کرنے، اپنے ملک پر جان فدا کرنے کا سبق دیا، حب الوطنی کا سبق آپ کو دیا، آپ کو قومی یکجہتی یعنی سماج کو ساتھ لے کر کے چلنے کا سبق اور درس آپ کو دیا، خاص طور پر اپنے وطن کے تحفظ کا درس، اپنے وطن کی بقا کا آپ کو سبق اور درس عطا کیا۔ عبدالحمید بچپن ہی سے ہونہار تھے۔ ایک مرتبہ کسی غریب کسان کی فصل کو زمیندار کے لوگ جبراً لے جانا چاہتے تھے، لیکن عبدالحمید نے تنہا تقریباً 50 لوگوں کا جانبازی سے مقابلہ کر کے کسان کی فصل کو بچایا۔ آپ میں محبت، لوگوں سے انس اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی کسان کے کھیت کو، کوئی کاشتکار کا جو کھیت تھا اس کو، جب ایک غریب کسان کے کھیت کو جب ایک زمیندار لے کر کے جا رہا تھا اس کی فصلوں کو، تو آپ نے کیا کیا، اس کے 50 آدمیوں کو یکجا تنہا یعنی اکیلے ہی ان کا مقابلہ کیا اور اس غریب کسان کی فصل کو بچا لیا۔ اسی طرح جب 1954 عیسوی میں منگئی ندی نے غازی پور جنپد کی پدم پور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچائی تو بقول سید احسان علی، عبدالحمید نے اپنی جان پر کھیل کر 57 لوگوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ یعنی جب ان کے گاؤں دھامو پور کے اندر ندی کا افان آیا تو اس ندی کے افان کے دوران آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ وہاں پر اس ندی میں کودے ہوئے 57 لوگوں کی جان آپ نے بچائی۔ یہ اکیلے تنہا شخص تھے۔ یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات بقول سید احسان علی صاحب کی کہی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اس منظر کو دیکھا اور انہوں نے اس بات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ عبدالحمید کی عمر جب 21 برس ہوئی تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ستانے لگی۔ ذریعہ معاش یعنی روزی کی فکر، معاش کی فکر، اپنے گھر کو چلانے کی فکر۔ وہ پہل ریلوے میں ملازمت حاصل کرنے گئے تو انہیں اپنے والدین کا دیا ہوا درس اور نصیحت یاد آئی۔ ان کے والدہ سکینہ بیگم نے انہیں ہمیشہ فوج میں بھرتی ہو کر وطن کے تحفظ کی تحریک یاد دلائی تھی، لہٰذا عبدالحمید ریلوے میں ملازمت کا ارادہ ترک کر کے اسی سال یعنی 27 دسمبر 1954 عیسوی کو وارانسی بھرتی بورڈ پہنچے۔ یعنی آپ کے شروعات میں آپ کی جو روزی لگی تھی وہ تھی ریلوے کے اندر، لیکن وہاں سے بھی آپ نے اس نوکری کو ترک کیا اور اپنی والدہ کے کہے ہوئے بات پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سینک بھرتی میں چلے گئے اور 27 دسمبر 1954 عیسوی کو وارانسی بھرتی بورڈ میں آپ پہنچ گئے۔